حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ ٹیک لگائے گفتگو فرما رہے تھے کہ عورت نے بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہرگز اس عورت کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان اور دوسری رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی عہد عطا فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ چنانچہ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت کا نزول ہوتا، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپیٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھ آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر کڑتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکالیف کے پہنچانے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ جب ہی آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایہ مثالوں سے لبریز ہے، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ضرور فرمائیں گے، اے بنی آدم، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، میں تیری عیادت کس طرح کرتا، تو خود سارے جہان کا پروردگار ہے۔ خدا فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا، مجھے اس کے قریب پاتا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تجھے کس طرح کھلاتا؟ خدا فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، نے اسے نہیں کھلایا۔
اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر ارشاد باری ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھے کس طرح پلاتا، تو رب ہے۔ خدا فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے نہیں پلایا، اگر پلاتا تو میرے پاس موجود ہوتا۔ بچوں پر شفقت بھی رحم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بچوں کو پیار فرما رہے تھے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی کیا میں اس پر قادر ہوں کہ تیرے دل سے خدا نے جو رحم نکال لیا ہے وہ پھر رکھ دوں۔ حضرت نعمان بن بشیر سے ایک روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رحم کا تعلق ایسا ہے کہ پوری امت مسلمہ یکجاں و یک قلب نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا کہ جیسا ایک بدن ہو۔ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اسی دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور سارا جسم بیداری اور بخار سے سارے جسم کا شریک ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جو شخص چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم فضیلت کسی یتیم بچے پر رحم کرنے کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے تو یتیم بچے کے سر کے ہر بال کے عضو جس پر اس کا ہاتھ پھیرے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت اور قیمتی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اسی حدیث کا مفہوم مولانا حالی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، خدا رحم کرتا ہے نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو کفر و شرک میں دیکھتے اور یہ خیال فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کس انجام بد کا شکار ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیوں کر اپنے ہاتھوں اپنے لیے ہلاکت کا کنواں کھود رہے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحم کو نہایت صدمہ ہوتا تھا۔ بسا اوقات یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تسکین کے لیے اپنا کلام و پیغام بھیجنا پڑتا۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ہے، فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یعنی ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونی چاہیے، بے شک ہم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ نیز سورہ العمران میں ہے، وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یعنی کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت آپ سے غمگین نہ ہو۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے، وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، یعنی آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خلق تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی۔
اور جس چیز کو حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا، اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیات میں تعلیم فرمایا ہے کہ یعنی لازم پکڑ معاف کرنے کو، اور حکم کر نیک کام کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ رستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کے رہنے والا ملا، اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گنوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہا، اس نے کہا، یہ دونوں میرے اونٹ گلہ سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور کچھ تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے اور میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز اس کا عوض نہیں دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے، اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری، تب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا، اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ ابو طبرانی اور حاکم اور ابن حبان اور بہقی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن سعینہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، اور وہ سب اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو، اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آئے بلکہ اور نرم زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدت تک اس کی انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجوریں بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضۂ اپنے روپیوں کا شروع کیا، پھر دیکھا میں نے کہ آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے اصحاب بہت سے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہے، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اس طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں؟ کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے نہیں وصول کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا شریف
اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آ پہنچے اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، کہ تو باز نہیں آتا، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھ کو تم سے یہ توقع نہ تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، سو اس کے خلاف یہ کیا بات کی ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے وہ دو، اور 20 سا اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بد سلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں، یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والی دوزخ میں جائے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے منتظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے متعجب تھے۔ غریب دیہاتی کی توحید ہو گئی تھی کہ خوشی سے دیوانہ حالی رکابی کے لیے واپس چلا گیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات کی علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو صفی پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت نقہ شمشیر تاج، عصائے حج و عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہیں، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھ پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی، اے اللہ وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان اللہ سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، اے اللہ وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے گی، پھر ان سب کو یاد نہیں ہوگا اور وہ نہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ،
وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کانہ دجال سے بھی لڑے گی۔ الہی وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب، الواح میں کیسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ نذر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کا صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے وہ۔ پھر کہا الواح میں نے وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ وہ میری امت ہو۔ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی الواح رکھ دیے اور کہا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینہ والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دستِ مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا اور برتن بہت سے ہوتے، سب سے ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن باوجود اس سے رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے اور سب برتنوں میں اپنا دستِ مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔